لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہاں عذاب قبر آیا ہے؟ آیا ہے نا، آیا ہے، ذرا قرآن کو غور سے تو پڑھ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ جو بٹوارا کیا جاتا ہے قرآن میں ملے گا تو مانیں گے، حدیث میں ملے گا تو نہیں مانیں گے، یہ بٹوارا غلط ہے۔ شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 پڑھنا ہے، عصر میں 4 پڑھنا ہے، مغرب میں 3 پڑھنا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسی ہو، آپ کا ہاتھ کیسا ہو، پورے قرآن میں کہیں لا کے دکھا دو، نہیں ملے گا آپ کو۔ تو قرآن، صرف قرآن کے ذریعے آپ شریعت کو سمجھنا چاہتے نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو اتارا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی اس نبی کا مشن تھا، قرآن کو پڑھنا، ویزکیہم اور لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے، آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے۔ کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے آگے، اپنے بزرگوں کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے، کوئی قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ اللہ کے نبیوں کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ حضرت علی کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ نبیوں اور بزرگوں کو دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کلمہ پڑھ کر کے شرک کریں گے تب بھی شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں سے جو ایمان لے آئیں اور جو نیک عمل کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ اپنے نیک بندوں کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں پاور دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، میں جانتا ہوں بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا بہت مشکل کام ہے۔ شادی بیاہ کو مشکل بنایا جا چکا ہے، زنا کو آسان کیا جا چکا ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لڑکا لڑکی جوان ہوتے ہیں، ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے دامن کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو زنا سے بچانا۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میری نوجوان بہنوں، جب حالات بہت نازک ہو جائیں اور شیطان آپ کو حرام رشتے کی طرف لے کے جانا چاہے، حرام چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہے، آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ یوسف علیہ السلام آپ سے بھی بہت زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت تھے، بہت ہینڈسم تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نام کی عورت نے، جس عورت کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے، جب اس عورت کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر۔ اور ہمارے وہ بھائی جو آج ہم سے بدگمان ہیں، ہمارے منہج اور مسلک سے بدگمان ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے آپ کو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلایا جائے گا، اس اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے گا۔ اس اسٹیج پر آپ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، بس یہی پیغام آپ کو دیا جائے گا۔ تو اتحاد اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ اختلاف اور تفرقہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ عذاب ہے اللہ کا۔ اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، میرے بندو، اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زمین سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور کبھی اللہ تعالیٰ تم کو مسلکوں میں بانٹ دیتا ہے، گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، جماعتوں میں بانٹ دیتا ہے، ذات اور برادریوں میں تم بٹ جاتے ہو۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہو، بٹ جاتے ہو۔ اسی محرم کے پہلے چلے جائیے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اللہ کے نبی کے داماد، جن کو نبی نے ایک نہیں 2 بیٹیاں دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اپنے گھر میں ان کو قید کر کے، محصور کر کے، بھوکا پیاسا ان کو تڑپ کر کے، ان کو 40 دن تک گھر میں رکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ عثمان غنی کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ تو شہیدوں کے خون سے رنگین ہے، اسلام کی تاریخ کے ہر ورق پر شہیدوں کے خون کے چھینٹے ہیں۔ کون کون سے دن آپ غم منائیں گے؟ غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.